تعریفات کی ریائی بڑائی و عظمت اللہ خالق کائنات مالک الارض والسماء رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ بے انتہا انیت لا تعالی درود و سلام ہو امام المرسلین حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے کہ یہاں ہم جتنا بھی نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اتنا ہی آخرت کے حوالے سے ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ اللہ اسی کے اوپر رحمت فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے، نیک اعمال کرے۔ آج کا خطبہ اس حوالے سے ہے کہ ویسے تو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر سے بڑی نیکیوں تک ہوتی ہے۔ کچھ معروف اور نیک کام ایسے بھی ہیں جن کا موقع ہمیں مل جائے اس نیکی کو کرنا بڑا آسان ہو، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے کہ یہ معمولی نیکی ہے، یہ چھوٹی سی بات۔ مثلا رمضان ہوگا، رمضان میں لوگ اسی لیے مساجد کے اندر آتے ہیں کہ ان کا ثواب بڑا ہے، اور غیر رمضان میں نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر بہت زیادہ ہے رمضان میں، اکرام حالات میں نہیں کھولتے۔ ایک تو ہو گیا روزہ رکھنا رمضان کا، نماز پڑھ لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے اعمال، قربانی کر لی، صدقہ خیرات کر لیا۔ لیکن بعض دفعہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس نیکی کو کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ تو جہاں ہمیں بڑی اعمال، بڑی نیکیاں اور فرائض اور سنن کی پابندی کرنی ہے، وہاں اگر اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہماری جستجوئی ہر وقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیک اعمال کو جمع کر سکیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیوں نہ ہو انہیں بھی نظر انداز نہ کریں۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، بڑے اعمال کی طرف توجہ ہے۔ ایک طبقہ تو وہ جو بدعمل ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہی، ایک طبقہ وہ جو نیکی کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، لیکن بڑی نیکیاں جن کو وہ اپنے اہمیت والی سمجھتا ہے وہی کرتا ہے۔ عام چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ان کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، اتنی ان کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے، تو ہمیں نیکی کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی کسی نیکی کو بھی ہم نے حقیر سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اگر موقع ہے تو کر گزرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 19 میں فرمایا، ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعى لها سعيها، اسے ارادہ ہی نہیں، آخرت اچھی کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، وسعى لها سعيها، اس کے لیے بھرپور قسم کی کوشش کرتا ہے، لیکن شرط ہے وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ایمان کے بجائے جتنی مرضی کوشش کر لے ناکارہ ہے۔ ایمان مضبوط ہے، ایمانیات اور عقائد میں اچھا ہے، اس کے لیے آخرت کے لیے کوشش اور کرتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں ان کی کوشش کو، ان کی محنت کو، ان کی اس نیکی کو ایسی ہے جیسے اس کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، بڑا قدردار ہے۔ تو جو نیکی ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور وہ نیکی کرنے والے کی نیت اور اخلاص کی وجہ سے بڑی اور چھوٹی بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن نیت اس کے اندر فتور
دکھاوے کا کر دیا، سناوے کا کر دیا، کسی اور دنیاوی مقصد کی وجہ سے وہ نیکی کر لی. اب نیکی بڑی ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں. بعد وقت بہت چھوٹی سی نیکی لیکن لگن، چاہت، اخلاص، محبت، للہیت، تقوی اس کا زیادہ تھا کہ وہ چھوٹی سی نیکی بہت بڑے جو ثواب کا سامان بن گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بڑے اعمال پر اجر و ثواب دیتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بھی اجر و ثواب دیتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4084 ہے. ابو جڑئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد و نواح کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جو کام بھی وہ ان کو بتاتے ہیں وہ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. تو میں نے آ کر پوچھا من ہارا، یہ کون ہے جن کا اتنا ادب و احترام ہے، ان کے حکم کی اتنی تعمیل ہے اور ان کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، یہ ہے کون؟ مجھے بتایا گیا ہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ کی شان انہوں نے دیکھی، آتے ہی پہلا عملی نمونہ ان کے سامنے آ گیا کہ بات اگر یہ کرتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں. یہ مسلمان کا شیوا ہے. نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات جب آ جائے اس کی توجہ اور انہماک آ جانا چاہیے سامنے. اور دوسرا کہ صرف سنتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں. کہتے میں نے آگے کہا علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو. میں نے 2 مرتبہ کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقل علیہ السلام، یہ علیہ السلام نہ کہو، یہ تحیۃ المیت، یہ میت کا تحیہ ہے. یہ کیا ہے؟ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس وقت شاید اس سے پہلے کوئی ایسا ہوا جو اس کو علیہ السلام کے ساتھ اتارا جاتا ہو کہ یہ میت کو جب سلام کرتے ہیں تو یہ علیہ السلام اس کے لیے ہے، بلکہ تم کہو السلام علیکم. یہاں جاتے ہیں یہ مسئلہ بھی آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جو فوت شدگان ہیں وہ سنتے بھی ہیں، تبھی تو قبر میں بندہ جاتا تو کہتا السلام علیکم یا اہل القبور. تو لازمی نہیں کہ سلام سننے والے کو ہی کہا گیا. یہاں نبی السلام کہہ رہے علیہ السلام تحیۃ المیت. آپ میت کا نام بولے یہ مردہ ہے، زندہ نہیں. وہ کہتے ہیں قبروں والے زندہ ہے. کیوں؟ آپ جاتے ہو قبر میں آپ کہتے ہو السلام علیکم تو یہ زندہ ہوئے. سلام زندہ کے ساتھ ساتھ مردہ کو کرنا بھی ثابت ہے. آپ نے بتایا یہ مردہ کا تحیہ ہے، تم نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی جنہوں نے سوال پوچھا. نبی علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے ان اصابک ضر فدعوته فشفع عنک، کہ تجھے کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو اس اللہ کو پکارے، اللہ تیری مصیبت دور کر دے گا. اس اللہ نے مجھ کو بھیجا. یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی مصیبت اور پریشانی میں صرف اور صرف کس کو پکارا جاتا ہے اور پکار سن کے اس مصیبت کو دور کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے. اور اگر مجھے قحط سالی آ جائے، خشک سالی ہو، وہ اللہ سے دعا کر اللہ تیری بنجر زمین کو ہریالی والی بنا دے. اس اللہ نے مجھے بھیجا اور اس رب نے مجھے بھیجا ہے. اگر تو صحرا کے اندر ہے اور تیری سواری گم ہو گئی، بتائے کوئی سبب نہیں نہ اس کے ملنے کا، گم ہو گئی، تو وہاں اللہ کو پکار، اللہ تیری گمی ہوئی سواری کو نہیں لٹا دے گا. اس نے آدمی کو اس حساب سے سمجھایا کہ مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے. یہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت کر دیجیے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی گالی نہ. اب یہ آئے نبی علیہ السلام سے نصیحت مانگی، آپ نے نصیحت کیا کی کہ کسی کو بھی گالی مت دینا. اور یہ حکم خاص ان کے لیے نہیں، سباب المسلم فسوق ہمارے سب کے لیے یہ حکم
گالی بھی نہیں آتے، ان کا رویہ کیا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ وہ فرماتے فما سبقت بعدہ احدا، میں نے اس کے بعد کسی کو بھی گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد آدمی کو، نہ کسی غلام کو، ولا بعیرا ولا شاطن، کبھی کسی اونٹ اور بکری تک کو گالی نہیں دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ جو بات ہمارے موضوع کے متعلق ہے حدیث میں، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی معروف چیز کو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ کوئی بھی عمل ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، نیکی کا ہے، وہ نیکی کا، اسے حقیر نہ سمجھنا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نیکی کوئی بھی ایسی نہ سمجھنا کہ سمجھو کہ یہ معمولی اور اسے نظر انداز کر دو۔ نیکی کوئی بھی معمولی نہیں ہے، کیا پتہ کس نیکی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت کر دے، اس کی قدردانی اتنی اس قدر زیادہ ہے، تو کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ اور اپنے بھائی سے جب کلام کرنا، کسی مسلمان بھائی سے کلام کرنا تو کیسے کرنا؟ انت منبسط الیہ وجہ، تیرا چہرہ اس کے لیے کھلا ہو، مشاہدہ چہرے کے ساتھ کسی سے بات کرنا۔ ان ذالک من المعروف ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ سے کلام کرتا ہے، آپ بجائے غصے میں، آپ بجائے اپنی نشانی سے بل ڈال کے بات کریں، بلکہ مسکرا کر نرم رویے کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ کسی مسلمان سے گفتگو کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی کسی سے بات کرتے ہو مسکرا دینا، اس کو بھی معمولی نیکی نہ سمجھنا، یہ بھی نیکیوں میں آتا ہے، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ پھر کچھ دوست نصیحتیں اور بھی کی، فرمایا کہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکانا، نصف پنڈلی تک رکھنا، نصف پنڈلی تک، اگر نہیں لٹکا کوئی بات نہیں، ٹخنوں تک ضرور رکھ، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اگلی نصیحت ان کو یہ کی، اگر کوئی شخص تجھے عیب کرتا ہے، ایسا عیب، ایسے عیب پر ہاتھ دلاتا ہے جو عیب تیرے اندر موجود ہے اور وہ جانتا ہے تیرے اس عیب کو، تو ایسے کسی عیب پر اس کو ہاتھ نہیں دلانا تو اس کے اندر موجود اور تجھے علم ہو، مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ عیب بیان نہیں کرنا، وہ جو عیب تیرا بیان کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ اور یہی روایت صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 522 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا ان قوم من اہل البادیہ، کہ اللہ کے رسول ہم دیہاتی لوگ ہیں، فعلمنا شیئا ينفعنا اللہ بہ، ہمیں ایسی بات بتلائیے جس کے ذریعے اللہ ہمیں نفع دے، کوئی نفع بخش بات بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفع بخش بات کیا بتلائی؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ اپنے پانی سے، اپنے ڈھول سے کسی کو پانی اڑیل کے دے دو، کسی پانی اڑیل کے کسی کو دے دو، اسے بھی نیکی، اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ اگر یہ اتنی معمولی کو کہ آپ کسی کو نہ اپنے ڈھول سے پانی ڈال کے دے رہے ہیں، کسی پانی مانگنے والے کو پانی پلا کے اپنے ڈھول سے، اپنے تشکیلے سے، اپنے کولر سے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا، بڑی اللہ کے ہاں بڑی کوئی۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2626 ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے یہی وصیت فرمائی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طریق، اگرچہ کسی مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے بات ہی کیوں نہ کرتی ہو، نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ یعنی آپ کے سامنے اگر نیکی کا کوئی ایسا عمل آ جاتا ہے، نیکی کا کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جسے آپ سمجھیں گے یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، اس کا کیا اجر آنا ہے، نہ ایسے اس کو ضائع نہیں کرتے، وہ موقع ہے، وہ نیکی کر گزرے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرتی۔ بلکہ جامع صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6023، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حاتم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں اتقوا النار، آگ بچو، نیکی بندہ اسی لیے کرتا نا کہ اللہ سے بچا لے اور دے دے جنت کا۔ اتقوا النار، آگ سے
بچو ولو بشق تمرہ، اگر کوئی اور نیکی نا، کھجور کتنی سی ہوتی ہے، معمولی چیز ہے نا، ایک کھجور اگر اس کھجور کا ٹکڑا، کھجور بھی پوری نہیں، ایک ٹکڑا ہی معمولی سے معمولی صدقہ ہی کرنے کو، یعنی اتنی معمولی چیز بھی اگر صدقہ کرنی پڑے کر دو، پر کوئی نیکی حقیر نہیں سمجھنی، اور آگ سے بچنے کے لیے چھوٹی کوئی بات نہیں تو کر دو۔ اس لیے ہمیں سے بڑے اعمال کی طرف ہی توجہ نہیں، ہم جو چھوٹی نیکیاں بغیر محنت کے، بغیر وقت کے ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم ان سے بچا کے نکل جاتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے وہ نیکیوں کو نیکی تو صحیح ہی نہیں کرتے، ان کو معمولی سمجھ کے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہوں گے جو کسی سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے کو اختیار کریں اور ان کے ذہن میں یہ نیت ہو کہ یہ بھی اللہ مجھے اجر دے رہا ہے، یہ بھی میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس سے خندہ بشاری سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ چھوٹی چیز بھی اگر اللہ تعالیٰ صدقہ کرنی پڑے وہ بھی کر دو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ غفور بخشنے والے، شکور آپ کے کیے ہوئے عمل کی قدر کرنے والے، قدردان۔ اور یہ واقعات آپ نے کئی بار سنے ہوئے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2363 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، تو اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا، باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے، کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی ایسے اس کو بھی یہ تکلیف ہے، وہ دوبارہ سے کنویں میں اترا، ایک کتے کے لیے اترا۔ ہمارے سامنے تو مسلمان مر جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پڑوسی مر جائے کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار کی حالت غیر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اترا کنویں میں اور اپنے جوتے یا موزے کے اندر پانی کو بھرا، باہر آیا، کتے کو بلایا، فشکر اللہ نے اس کی قدر کی، دوبارہ کنویں میں اترنے پر اللہ نے ایسی قدر کی، وغفر له، اللہ اس کے ذکر سارے گناہ عمل کے کر سکتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے حدیث میں ایک زانیہ عورت کے بارے میں، بنی اسرائیل کی باقی عورت تھی، لیکن کسی کتے کو اس طرح پانی پلا دیا کہ ایک عمل پر اللہ نے اس کی دنیا بدل دی، زندگی بدل دی، اور اسی بھی قدردانی کر دو اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اور ایک شخص تھا جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 652 ہے، بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، راستے میں چلتے ہوئے ایک ٹہنی، ایک شاخ راستے میں پڑی ہوئی جو گزرنے والے کی تکلیف کا باعث ہے، گزرنے والے کو اسے تکلیف ہو سکتی ہے، کتنی سی تکلیف ہوتی ہے، اور شاخ سے معمولی تکلیف۔ اب اس نے اسے نظر انداز نہیں کیا، اس نے اس کو ہٹا دیا، فشکر اللہ له فغفر له، اللہ نے اس کی بھی قدردانی کر دیا، اس کو بخش دیا۔ صرف ایک ٹہنی راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بخشش کی۔ کیا پتا کون سی نیکی کب اللہ کو پسند آ جاتا ہے، کون سی نیکی کب انتہائی خلوص تقوی اور الہیت کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ عظیم بن جائے، عظیم ترین بن جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہمارے سامنے آئے، ہم یہ نہ کہ بس نماز پڑھ لی ہے، کر لیا ہے، روزے رکھ لیے، صدقہ خیرات زکات دے دی تھی، رمضان میں فطرانہ دے دیے تھا، باقی کسی کام کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ جہاں موقع ملے، جب موقع ملے، چھوٹی نیکی ہمیں کر دیں۔ سورہ زلزال سورہ نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ دنیا ہے نا، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی، جو وہی چیزیں کام کرتی ہے جو بڑی اور اہمیت والی ہو، لیکن اللہ جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا، ذرے کے برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے معمولی چیز کیا ہے؟ ذرہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر سورج کی روشنی پڑ رہی ہو اور کسی کمرے میں کسی جگہ سے سوراخ ہو اور وہاں سے اس کی کرنیں اندر آئے، وہاں جو چھوٹے چھوٹے ذرے جو صرف اس روشنی میں نظر آتے ہیں، عام حالات میں نظر نہیں آتے، جب آپ لائٹ اس طرح تیز کر کے لگائیں اس میں نظر آئیں گے، وہ ذرہ ہے۔ اتنی حقیر سے حقیر چھوٹی سی چھوٹی نیکی اگر کرے گا تو یہ نہیں کہ اس نیکی کو
نظر انداز کر دیا، کل وہ بھی قیامت والے اپنے سامنے دیکھیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. لیکن اگر کوئی بری کام بھی ایسا کیا نا وہ بھی اپنے سامنے دیکھیں گے. شرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر بھی بری کرے گا، چھوٹی اللہ سے چھپا نہیں سکتے، لیکن وہاں اللہ کسی کو معافی کر دے، بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف کر دے. لیکن نیکی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایمان والا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. جامع صحیح مسلم کی ایک معروف حدیث ہے، حدیث نمبر 2630. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے، کہتی ہے جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا. ایک مسکین عورت بیچاری میرے پاس آئی اور اس نے 2 بچیاں اٹھائی ہوئی تھی. 2 بچیوں کو اس نے اٹھایا ہوا ہے. میں نے نا اس کو 3 کھجوریں دے دی سکتے. اس نے کیا کیا، ایک کھجور ایک بچی کو دی، اپنی بیٹیاں نے کھائی ہوئی تھی اس نے، اور ایک کھجور دوسری بیٹی کو دی. دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور اس نے دے دی. اب پیچھے بچ گئی ایک کھجور. 3 آدمی نے 3 کھجوریں انہوں نے دے دی. ایک کھجور کو اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہی تھی کہ بچیوں نے پھر مطالبہ کر دیا. چھوٹی بچیوں نے پھر باندھی کھجور ہمیں دو. اس نے ایسے کیا کہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک بچی کو دے دیا، الگ ٹکڑا الگ دوسرے کو دے دیا. اندازہ لگانے آ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے نا یہ منظر دیکھ کے بڑا ہی تعجب ہوا، بڑی پسند آئی یہ بات کہ ایک ہی بات ہے نا اس سے جو پسندیدگی والی. ایک تو معاشرہ بچیوں کو اپنے اوپر بہت سمجھتا ہے اور یہ بچیوں سے کتنا پیار کرتی ہے تو منہ کا نوالا بھی ملے گی. دوسرا اپنے اوپر اپنی بچیوں کو ترجیح دے دی کہ اپنے منہ میں وہ کھجور نہیں لے کے عادیت کر کے پھر تقسیم کرتی مطالبہ ہوگا. اور تیسرا کہ دونوں کو تقسیم برابر کر دی، یعنی عدل بھی کیا، اولاد کے درمیان عدل بھی کیا، بچیوں سے محبت اور شفقت بھی کی، اپنے اوپر ترجیح بھی دی. 3 طرح کے معاملے ہیں. سیدہ عائشہ نے یہ منظر دیکھا کہ کھجور کے 2 ٹکڑے کر رہی ہے، خود نہیں کھا رہی اور بچیوں کو دے رہی ہے. مجھے نا بڑا اچھا لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریف ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول، ایک عورت آئی اس طرح تو میں نے کھجوریں دی، سارا معاملہ بیان کیا. اس نے اپنی کھانے والی کھجور بھی نا 2 ٹکڑے کر کے بچیوں میں تقسیم کر دی. بچیوں نے مانگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ وآتقها من النار. اس ایک عمل کی وجہ سے، چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت کو اس کے اوپر واجب کر دیا، جہنم سے اس کو آزاد کر دیا. ایک کھجور کا 2 ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دینا کتنا چھوٹا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہوگی. اپنی بیٹیاں اپنی بچیاں جب 2 ٹکڑے کر کے کھجور جو ان کو دے دیے، اللہ اکبر. نبی السلام پر بات ہے جنت اللہ نے واجب کر دی اور جہنم سے آزاد کر دی. اور یہاں کر میں ایک معاشرے کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے، اکثر کئی جگہ پہ ایسا اتفاق ہوا ہے، خوشی ہوتی ہے، بچی پیدا ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں. وہی عرب کے پرانے جاہلیت کے دور کی لوگی بچی کیا بہت سمجھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی کہ بچیوں کو پالنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنا. اور پھر یہ جو کچھ حد تک کنٹرول ہے، لوگ بچیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کئی ظالم ایسے ہیں تو زندگی میں مرتے وقت بھی آگے اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کر کے مرتے ہیں، سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلے جاتے ہیں، وراثت سے ان کو محروم کرتے کہ نہیں کرتے. اس وقت اس کو یہ بات ہے اس کو میں نے جہیز دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ نہ دے. اللہ نے قانون بنایا وراثت کا، للذکر مثل حظ الانثیین، حصہ مقرر کیا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کا حکم نازل کیا. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے بچیوں کو وہ وراثت دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ نہیں دیتے. خود والدین جاتے جاتے دونوں کر جاتے ہیں، سارا کوئی بچوں کو نام کر کے وہ مر گئے، اپنی عاقبت خراب کرا.
اور کچھ بعد میں آنے والے بھی وہ جو ہمارے یہاں تو رائج ہے نا، شب قدر پہ کچھ دے دیا، عید پہ کچھ دے دیا، گندم آئی اس میں سے کچھ دے دیا، اور کچھ پوری اس کی کنانوں کے حساب سے زمین کھائی جا رہا ہے. کہتے میں بہن کا بڑا خیال رکھتا ہوں، بڑا سجا رہی یہاں کھجور کا کھجور ہے، کھجور نہیں اس کے بھی دو ٹکڑے کر کے برابری کا تقسیم کیا جائے. نبی علیہ السلام کا فرمان تھا اعدلوا بین اولادکم. تو اللہ نے جنت کو بھی واجب کر دیا اور اللہ نے جہنم سے بھی بچا دیا. اور جو لا تحقرن من المعروف شیئا، معروف کوئی بھی چیز ہو چھوٹی سی چھوٹی اسے حقیر نہ سمجھنا. اس نے ایک چھوٹی سی نیکی دی، بدلے میں اللہ نے زمین و آسمان سے اسی جنتوں کا مالک بنا دیا. اصل ہماری کمزوری پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس عمل کو اچھا سمجھتے ہیں جسے ہمیں لوگ کہیں گے یہ اچھا ہے. اسی لیے آپ نے کہا صدقہ کرو تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، 2-4 بندے دیکھ رہے ہو تو ہم کچھ کر لیا، اس کی نمود و نمائش کر دی. اور تو یہ اعتکاف 10 دن بیٹھ کے جب بندہ اٹھتا ہے نا اعتکاف، تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے. کیا کرتے ہیں وہ اس والی بات بڑے ہار شار پھول شول ڈال کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا، یہ بندے نے 10 دن انتظار کیا. اور دیگر نیکیوں کو ہم تشہیر کرتے ہیں اور انہیں نیکی سمجھتے ہیں. جس کام کی تشہیر نہیں، جس کام کے کرنے پر کوئی ہمیں داد نہیں دیتا، اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے. اور نبی علیہ السلام کے صحابی عتبہ بن غزوان، بہت ہو گیا آخری بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا وقت بھی آتا تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہم درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے، درختوں کے پتے، اور ان کے کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے جو ہیں یہ دکھتے تھے، درد کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. ایسے حالات تھے. ایک دفعہ ہمارے پاس چادر آئی، میں آدھی چادر کو پھاڑا، ایک چادر ہے اس کو آدھا پھاڑ دیا، لباس کی نہیں، آدھا میں نے اس کو ادار بنا دیا، آدھا ساتھ میں فادر کو دے دیا، انہوں نے ادار باندھ دیا. اور آج اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے کئی شہروں کے اوپر حکومت بھی دی ہوئی ہے. اور پھر دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ قابل غور ہے، اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ سبیلا. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کے لیے تو عظیم بن جاؤں لیکن اللہ کے ہاں میں صغیر چھوٹا. اصل بڑا تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑا، وہ بڑا کوئی بڑا نہیں جو صرف لوگوں کے ہاں بڑا ہے. کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی ذات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے عظیم بنوں، لوگ سمجھے بڑا آدمی ہے لیکن عند اللہ صغیرا، اللہ کے ہمیں کمزور اور حقیر بن جاؤں، معمولی ہو جاؤں، میری کوئی بہری اور اوقات نہ ہو. اللہ مجھے اس سے بنا دے رہا ہے. اگر لوگ بڑا نہیں سمجھتے، اللہ کے ہاں عظمت مل جائے تقریب یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر اللہ دنیا میں بھی عظیم بناتا ہے، عزت دیتا ہے، آخرت میں دیتا ہے. لیکن کوشش کیا مجمع نظر کرنا چاہیے میں اللہ کے ہاں میں نہیں جاتا ہوں. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ متقی. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آج کے خطبہ کا خلاصہ لباب کہ لا تحقرن من المعروف شیئا. کوئی چھوٹی سی چھوٹی ذرے جتنی بھی نیکی ہے اسے معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا، حقیر سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا، اس نیکی کو کر گزرنا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کچھ سوالات ہیں کہ آپ نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے مداری ہے. اگر آپ کے گھر چور گھس جائے، بات یہی ہے کہ چور پکڑنا گورنمنٹ کا کام. اگر آپ کے گھر چور گھس جائے، چور کی سزا قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ بس سارے کا تو فقط وہی دیا ہوگا، اس کے ہاتھ کاٹو. آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ کاٹیں گے گورنمنٹ. اگر کچھ حسبت کاری کر رہا آپ نے پکڑ لیا، آپ اس کو سنسار کر سکتے ہیں؟ کس کا کام ہے؟ حدود کا نبھانا. ایسے ہی ہے نا.
اگر چور آپ کے گھر میں گھس گیا، آپ اپنے مال کا تحفظ کریں گے، دفاع کریں گے، اور اس کے لیے شریعت نے ہمیں بغیر گورنمنٹ کے بھی کہہ دیا من قتل دون مالہ فہو شہید، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اپنی عزت اور اپنے مال کو بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، وہ تو دفاع کرتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور آپ کے گھر چور بچ جائے، لیکن اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس پر حد اب جاری نہیں کر سکتے، آپ زانی پر حد جاری نہیں کر سکتے اگر آپ خود مختار نہیں ہیں۔ آپ یہ کس نے کرنی ہوگی؟ مسلمانوں کے حکمران نے، اس نے حدود اللہ کا نفاذ کرنا ہوگا، اور وہی اس کا پورا پروسیس ہے، وہ پورا ادا کر کے کرے گا، یہ نہیں جیسے جس کو بغرا بس کر دیا، اس لیے یہ اس کے حساب سے اس والے ایک قصاص کے لیے جمع و صفی ہو سکتی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے حکمرانوں کے خلاف کوئی لفظ کیوں نہیں بولا جا سکتا کہ ایسے میں حکمرانوں کا بغاوت نہیں، جس کی بغاوت نہیں کی جا سکتی، بغاوت نہیں کی جا سکتی، یہ خوارج کا طرز عمل ہے، خوارج کا طرز عمل ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کا مطلب ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کا، وہ صحابہ کے درمیان کی مشاجرت ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ ہمیں لب کشائی کرنے کی اجازت ہی نہیں، ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ آپ ہم کو ان جنگوں کو بنیاد بنا کر کسی ایک طرف یا کسی دوسری طرف آپ جو ہے وہ کوئی بات کر سکتے، کوئی بات کر سکتے، اس میں کیا ہے خاموش رہنا ہے، وہ ان کی بات سے حوالے سے اتحادی کرتی ہے اور بات اقرب الحق ہے، تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ قصاص کریں۔ دوسری قیاس کریں، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو نصیحت کی جا سکتی ہے لیکن ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، بغاوت کا اصول اور ضابطہ شریعت نے بتایا، وہ کیا ہے؟ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، اگر تم کسی حکمران پہ ایسا کفر دیکھو جو بواح ہو، یعنی بالکل کھلا کفر ہو، ظاہر کفر، اور ایسا کفر ہو جس کی تمہارے پاس اللہ کے ہاں دلیل ہوگی، پھر جو ہے مسلمان اس حکمران کو وہاں سے ہٹائیں گے، اگر وہ نہیں ہٹتا زور لگاتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کریں گے، وگرنہ عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ مسلمان حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں، یہ طریقہ خوارج کا ہے، خوارج کام کرتے، وہ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عدل و انصاف سے بھری ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے اوپر والی خلافت کو بھی وہ کہتے تھے کہ علی کافر ہو گیا، تو ان کو بھی کافر کیا ہوگا، کسی کے کہنے سے نہیں، حقیقی کفر ہو کھلم کھلا واضح اور اس کی عصمت دلیل ہو، تو مسلمانوں حکمرانوں کے خلاف خروج یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا بوڑھا اپنا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ نکاح میں ایجاب و قبول ہے، حق مہر ہے، گواہ ہے، وہ ہوں خطبہ مشمول ہے، تو اگر اپنا خطبہ خود پڑھ کے کہتا ہے میں فلاں کی بیٹی کو اپنے فلاں اپنا قبول کرتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا، کر سکتا۔ کہ جنت میں انٹرنیٹ ہوگا، جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اور دوسرا یہ اگر اسی بھائی کا سوال ہے جس کی جان ہی انٹرنیٹ ہے، وہ جنت میں انٹرنیٹ ہی چاہتا ہے، اسے کیا جہاد کے ساتھ لگے، اسے کیا کرنا چاہتا ہے، تو انٹرنیٹ سے ہی نہیں کرنا۔ بہرحال جنت میں جو آپ چاہیں گے ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل چاہے گا وہ ملے گا۔ کیا شادی میں سلامی دینا جائز ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ تحفہ، کسی کی شادی ہے یا کوئی اور موقع ہے اس کو تحفہ دیا جا سکتا ہے بطور تحفہ۔ ایک ہے کہ آپ اس کو اس حساب سے دیتے ہیں کہ آج میں نے 1000 دیا، جب میرے بچے کی شادی ہوگی یہ مجھے 1500 دے گا، یہ نہ جائز ہے کیونکہ آپ کس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک ہے بطور تحفہ آپ کسی کو کچھ بھی چیز دے سکتے ہیں، وہ تحفہ ہے، تحفے میں نہ اگلے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تحفے میں نہ واپسی کی امید رکھنی چاہیے، نہ اس میں بڑھاؤ کم کی، اور نہ اس کو یاد رکھنا، اس طرح یاد رکھنا ہے۔ نہ ہمارے یہاں تو لکھ رہے تھے نا فلاں نے 10,000 دیا، کیوں لکھا آپ نے 10,000 فلاں نے دیا؟ جب اس کی ہوگی تو میں 9 نہ دوں، 10 ہی دینا یا اس سے اوپر دینا، یہ درست ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بغیر یاد رکھے اور بغیر کسی کو جو بھی تحفہ دے، تحفہ دینا اسلام کے اندر جائز اور اچھا ہے۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واحفظ من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واحفظ من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم اهلك اليهود
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم عليك بالجهود، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.